آئے ہم آپ کو گریٹ جو ان دا سٹی منسٹریز کے اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، وکٹری بائی فیتھ پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں اور خدا کے کلام سے اپنی زندگیوں کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں، اس سے پہلے ہم دعا کریں گے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات، ہم خدا کو موقع دیتے ہیں کہ ہم کھلے دل کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیں اور وہ ہمارے دلوں میں کثرت سے بسے۔ آئے ہم دعا کریں۔ خدا یسوع کے نام میں ہم شکر گزاری کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے۔ تو اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے اور اپنے لوگوں کو مضبوط کرتا ہے۔ خدا تو اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے اور خدا ہر طرح کی ڈسکریجمنٹ، ہر طرح کی ابتری، ہر طرح کی وہ چیزیں، وہ رویے ہماری زندگیوں میں جو تیرے کلام کے خلاف ہے، یسوع کے نام میں جاتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، سارا جلال تجھے دیتے ہیں، تیرے کلام کو، تیرے روح کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو لارڈ جیسس، یسوع کے نام میں آمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہم خدا کے کلام کے ساتھ موجود ہیں۔ خدا کا جو کلام آج خدا آپ کو دینا چاہتا ہے بڑا ہی حوصلہ مند کلام ہے، اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اگر دیکھیں تو ڈے بائی ڈے اس کے حالات اکنامکلی جو ہے وہ نیچے سے نیچے خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ابتری نظر آ رہی ہے، ہمیں مہنگائی نظر آ رہی ہے، بہت سی چیزیں ایسے نظر آ رہی ہیں کہ ہم کیا کریں گے، کیسے کریں گے۔ لیکن خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، خداوند میں ہوتے ہوئے، یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے، نئی زندگی لیتے ہوئے، خدا کی بادشاہی میں شامل ہوتے ہوئے، ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ ہم زمینی شہری نہیں ہیں، ہم آسمانی شہری ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی جو پاکستان میں رہتا ہے تو وہ کہے گا میں پاکستانی ہوں، اور جو امریکہ میں رہتا ہے وہ کہیں گے ہم امریکن ہیں۔ اس لیے ہم جب یسوع کو زندگی دے دیتے ہیں تو حقیقی بات کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے کہ اب ہمارا تعلق زمین کے ساتھ نہیں، اب ہمارا تعلق آسمان کے ساتھ ہے۔ اب ہمارا تعلق شیطان کی بادشاہی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اب ہمارا تعلق خدا کی بادشاہی سے۔ اب ہمیں دکھ برداشت کرنے کی، تکلیفیں برداشت کرنے کی، کمیاں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے، مسیح یسوع کے وسیلہ سے، مسیح یسوع میں آنے کے بعد اب ہم خدا کے ساتھ ملا دیے گئے۔ اب ہمیں خدا کے ساتھ ملے رہنے کی ضرورت ہے، جڑے رہنے کی ضرورت ہے، اور اب ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے ہم یہاں کے نہیں، جیسے یسوع نے کہا یوحنا کی معرفت انجیل کے 17ویں باب میں یسوع مسیح نے کہا کہ جس طرح سے میں اس دنیا کا نہیں، یہ بھی اس دنیا کے نہیں۔ کون؟ کس کے بارے میں کہا گیا؟ ہم لوگوں کے بارے میں کہا گیا، وہ جو یسوع کے وسیلہ سے خدا کے پاس آئے۔ یسوع بھی اس دنیا کا نہیں تھا، یسوع بھی آسمان کا تھا، ہم بھی آسمانی شہری، ہمارا تعلق آسمان سے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ میں آپ کو جو خوشخبری سنانا چاہتی ہوں آج کے دور کے، آج کے وقت میں، وہ کیا ہے؟ ہمارا تعلق اس دنیا کی اکنامکس کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا تعلق آسمان سے۔ ہاللیلویہ۔ ہم ایک آیت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم کلام میں آگے بڑھیں گے۔ میرے بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام ہمیشہ موجود ہے ہمارے لیے تاکہ ہم اس زمین پہ فتح مند زندگی گزاریں۔ فتح مند زندگی کا راز خدا کی حضوری اور خدا کے کلام میں۔ خدا کا کلام اگر ہم پڑھیں گے، خدا کے روح کو موقع دیں گے تو فتح مند زندگی ہماری منتظر ہے۔ ہمیں اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ فتح مند زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہماری منتظر ہے۔ اگر ہمارا خدا کے ساتھ تعلق ہے، ہم جڑے رہتے ہیں، ہم ملے رہتے ہیں، اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم آسمانی شہری ہیں۔ بہت سے لوگ، اس سے پہلے کہ میں کلام پڑھوں، میری روح میں خدا کا روح یہ بات ڈال رہا ہے، بہت سے لوگ جو ہے وہ دعا اس لیے کرتے ہیں، کلام اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ وہ خداوند میں وہ آ جائے، خدا ان کو یہ برکت دے، وہ برکت دے۔ میرے بھائی اور بہنوں، اس بات کو ہم نے کریکٹ کرنا ہے، درست کرنا ہے۔ ہم خدا سے اس لیے نہیں جڑتے کہ ہم خدا سے صرف برکت حاصل کریں، ہم خدا سے اس لیے جڑتے ہیں کیونکہ ہم خداوند میں سے نکلے ہیں۔ آمین۔ اور وہ ہمارا لکھا ہے، ہم اس کے خون خریدے ہوئے، اس نے ہمیں خون سے خرید لیا، اور وہ ہمیں اپنے پاس کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ اس لیے تاکہ ہم اس جہان کی ہر طرح کے برے حالات سے، اس ابلیس کی ساری گندی ارواح سے، اس کے سارے گندے منصوبوں سے ہمیں پروٹیکٹ رکھے، ہمیں محفوظ رکھے۔ 91 زبور کی پہلی آیت جو بڑی مشہور آیت،
लिखा है जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतली का साया में सुकून करे। सो मेरे भाई और बहनों, सुकून लेने के लिए, इत्मीनान लेने के लिए इस दौर में आपको रुपए पैसे की जरूरत नहीं, आपको उसकी हुजूरी की जरूरत है, उसके साये की जरूरत है, उसके पर्दे की जरूरत है, उसमें छुपने की जरूरत है। और वो आपको कहाँ मिलता है? आपको उसकी हुजूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हम आगे बढ़ेंगे। इफ्सियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत। यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रखना हम बात कर रहे हैं, हम आसमानी शहरी, हमारा ताल्लुक इस जमीन से नहीं है, इस मुल्क की इकोनॉमिक्स के साथ नहीं, बल्कि हमारा ताल्लुक आसमान से, और हमारी फराहमी भी आसमान से आती है। लिखा है हैकल तो अब निकलेगा तेरे वास्ते मदद पूरा करेगा, और तेरा मतलब जरा जरा छोटी छोटी ख्वाहिशों का भी खुदा हमारा ख्याल रखता है, क्योंकि वो हमारा बाप है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इफ्सियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगी। लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो यहाँ पे हमें एक भेद की बात नजर आती है, और वो क्या है? लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, उसकी तमजीद हो। क्यों? क्योंकि उसने हमें मसीह में, मैंने पहले आपको कहा, हम जब मसीह में आ गए, बहुत से क्रिश्चियंस जो है वो इस बात को कंसीडर नहीं करते कि हमें मसीह में आने की जरूरत है। हम तो शुरू से क्रिश्चियन, हाँ जी हम क्रिश्चियन हैं, हम ईमानदार हैं, लेकिन हमें इस बात का पता होना चाहिए कि अपने होशो हवास में एक दफा हमें मसीह में आना जरूर है, हमें जुबान से इकरार करना जरूर है, आमीन, सच्ची तौबा करना जरूर है, आमीन। क्योंकि लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे कबूल किया, किसे? यीशु को दिल से कबूल किया, उसने उनको खुदा की फर्जंद होने का, बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा। सो यहाँ पे लिखा है, जिसने हमको मसीह में, जो बरकत आपको आसमानी मुकामों पे दी गई है, जो रिलेशन आपका, जो रिश्ता आपका खुदा के साथ बना है, याद रखना है वो मसीह में है, मसीह यीशु में हम जोड़ दिए गए। करंथियों के 2 खत के 5वें बाब में लिखा हुआ है, यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हमारा खुदा बाप के साथ मेल करवा दे और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। सो हम बात कर रहे हैं मसीह में, हमें इसमें मसीह में, सब कहें मसीह में, जितने पैगाम सुन रहे हैं मेरे पीछे बोले, कहें मसीह में, मसीह में उसने हमें आसमानी मुकामों पे हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह में हमें आसमानी मुकामों पे हर बरकत मिल चुकी है, ऑलरेडी मिल चुकी है। उसके लिए हमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें रोने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें जो है वो जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं, उसके लिए हमें कोशिशें लगाने की जरूरत नहीं, हमें मेहनतें करने की जरूरत नहीं। हाँ, उसके लिए एक चीज की जरूरत है, उसके लिए हमें आसमानी मुकामों के साथ, खुदा के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। हमारी फरहमी ऊपर से आती है, इसलिए कभी भी हमारी फरहमी कम नहीं हो सकती। इजहाक के बारे में खुदा ने लिखा है, इजहाक को खुदा ने काल में 100 गुना बरकत बख्शी। प्रेज द लॉर्ड। सोना और चांदी किसका है? हमारे खुदा का। और वो खुदा किसका है? वो हमारा बाप। लिखा है वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। हम कहते खुदाया तू किथे बैठा है, तेनू नहीं पता मेनू कितनी मुश्किल, उसको पता है। लिखा हुआ है मैं तुम्हारे दुखों को जानता हूं। वो जानता है हमारे दुखों को, उसको पता है। हो सकता है वो खड़ा हो आपकी हेल्प के लिए, लेकिन आप रो रहे हो, आप इधर उधर मदद ढूंढ रहे हो। मदद इधर उधर से नहीं आएगी, मदद उधर से आएगी, आसमानी मुकामों से आएगी। जब वो आपके लिए लोग खड़े करेगा तो लोग आपको देना शुरू कर देंगे। जब आप उसके साथ जुड़ेंगे तो लोग आपकी हेल्प के लिए खड़े होंगे। वो रस्तों को आपके लिए हमवार करेगा, वो सहरा में से आपके लिए नदियां जारी करेगा। मत सोचे कि ये नामुमकिन है, मत सोचे कि ये हो नहीं सकता। अपने आप को देखना छोड़ दे, अपने ऊपर से अपनी नजरें उठा ले, उस पे नजरें लिखा। 121 ज़बूर में ज़बूर नवीस क्या कहता है?
میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف لگاؤں گا. میری کمک کہاں سے آئے گی, میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد خداوند سے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. پریز دی لارڈ. میرے بھائی اور بہنوں, جب میں دعا کر رہی تھی اپنے لیے اور میں یہ ساری کنڈیشن, اکنامیکل کنڈیشن دیکھ رہی تھی اور میں اس بات پہ سوچ رہی تھی بہت مہنگائی ہو گئی ہے, یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا, اس وقت خدا نے میرے ساتھ کلام کیا. خدا نے مجھے بتایا کہ دیکھ میری بیٹی, تیری فراہمی میری طرف سے آئی. سو خدا ہمارا فراہم کرنے والا ہے اور اس کے پاس میرے بھائی اور بہنوں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. میں آپ کے لیے ایک بڑی زبردست آیت پڑھنا چاہتی ہوں جو آپ کے, میں دعا کرتی ہوں جتنے لوگ یہ میسج سن رہے ہیں ان کے اندر یہ کلام چلا جائے اور وہ سارے بندھن, وہ سارے قرضوں کی لانتیں, وہ ساری کمیاں, وہ ساری لانتیں جنہوں نے ان کو جکڑا ہے, یسوع کے نام میں ان کی زندگیوں سے بریک ہو جائے. انسان کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 22ویں آیت لکھا ہوا ہے, خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا. میرے بھائی اور بہنوں, ہو سکتا ہے ہم دولت حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہو سکتا ہے ہم پتہ نہیں کیا کچھ پاپڑ بیلتے ہو. کچھ لوگ جو ہے اس چیز کے لیے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں. ویکھو نا جی, کچھ پان واسطے کچھ کھونا پہنتا ہے, غلط ہے, رونگ ہے. بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل یہ کہتی ہے آسمانی مقاموں پہ ہر طرح کی برکت بخشی گئی ہے ہمیں. بائبل یہ کہتی ہے خداوند کی وہ برکت ہمیں دولت بخشتی ہے اور اس کے ساتھ وہ دکھ نہیں ملاتا. آپ قرض اٹھا کے گواہی دیں گے کہ ہاں جی ہمارا یہ کام ہو گیا, خدا نے کیا, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خدا قرضوں کے بغیر بھی آپ کے کام کر سکتا ہے. خدا ادھر ادھر سے لینے کے بغیر بھی آپ کے کام کر سکتا ہے. سو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں, بڑی امپورٹنٹ بات. خدا نے ایک دفعہ مجھے کہا, میں نے کہا خداوند کئی دفعہ کیوں ہم دعا کرتے ہیں اور ہمارے لیے نہیں ہوتا؟ تو خدا نے مجھے بڑا اچھا جواب دیا. خدا نے مجھے کہا مہوش, ہمارے پاس جب ہم خدا کے پاس جاتے, خدا نے مجھے کہا جب تم لوگ میرے پاس آتے ہو تو تمہارے پاس صرف ایک پلان نہیں ہوتا, 2 پلانز ہوتے ہیں. ایک پلان اے اور ایک پلان بی. پلان اے کیا ہوتا ہے کہ ہم خدا سے دعا کریں گے اور اگر خدا نے ہماری نہ سنی تو پلان بی کیا, پھر ہم اس سے مانگ لیں گے, اس سے مانگ لیں گے, اس سے لے لیں گے. اور جب ہم اس سوچ کے ساتھ خدا کے سامنے جاتے ہیں تو کیسے خدا آپ کے لیے مہیا کرے؟ میرے بھائی اور بہنوں, وہ یہوہ یری ہے, وہ مہیا کرنے والا خدا ہے. ابراہیم نے کیا کہا؟ ایمان سے کہا, اس کو کچھ نہیں پتا تھا. اس نے ایمان سے اسحاق کو کہا خدا اپنے پہاڑ پہ برا خود مہیا کرے گا. حالانکہ خدا نے تو اس کو کہا تھا اسحاق کو قربان کر دے, اور اسحاق ہی اس سے پوچھ رہا ہے برا کہاں ہے جس کو ہم نے قربان کرنا. اور ابراہیم اس کو ایمان سے بتا رہا ہے خدا اپنے پہاڑ پہ برا خود مہیا کرے, کیونکہ اس کو خدا پہ ٹرسٹ تھا, یقین تھا. ہمیں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں. میرے بھائی اور بہنوں, ایک دفعہ 2-4 دن صرف ریگولر دعا کر کے دیکھیں. اگر آپ روپے پیسے کی مشکل میں ہیں تو اس کے لیے بھی دعا کر کے دیکھیں. آپ دیکھنا آپ کی راہیں ہموار ہونا شروع ہو جائیں, آپ کے لیے پروویژنز آنا شروع ہو جائیں. آپ کی پروویژنز, آپ کی فراہمی آسمان پہ موجود ہوتی ہے, لیکن وہ بلاک کر دی جاتی ہے. کس کے ذریعے سے؟ خدا نہیں کرتا, شیطان کرتا ہے, کیونکہ ہم ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں خدا سے, ہم خدا سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے. اس لیے وہ ناجائز طریقے سے آتا ہے اور آ کے ہماری فراہمی پہ قابض ہو جاتا ہے, ہماری برکت کو قبضے میں لے لیتا. اگر آپ کی برکت آسمانی مقاموں پہ ہے, اگر آپ کی برکت خدا آپ کو دینا چاہتا ہے تو پھر کیوں آپ کے پاس نہیں ہے؟ ہاں جی, اس کا جواب کیا ہے؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم خدا سے جڑے نہیں, ہم خدا کو اس طور سے جانتے نہیں ہیں, ہم خدا سے لینے کے لیے بیٹھتے نہیں ہیں, ہم خدا کو کہتے نہیں ہیں. اور سب سے بڑی بات, جب ہم جڑتے نہیں ہیں ہمیں خدا پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہوتا. آپ رستے میں کبھی کبھی کسی کو ملے تو آپ کو اس پہ یقین نہیں ہوگا کہ آپ اس سے کچھ مانگیں گے تو وہ آپ کو دے دے گا. آپ کہیں گے میں تو اس کو اتنا نہیں جانتا, مجھے کیا پتا میں اس سے مانگوں گا تو وہ مجھے دے گا یا نہیں. لیکن جس کے ساتھ آپ کا قریبی ریلیشن ہوتا ہے, قریبی تعلق ہوتا ہے, آپ کو یقین ہوتا ہے, اس بندے نو میں کہاں گا تے 1 منٹ سے میرا کام کر دے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا رشتہ مضبوط ہے, آپ اس شخص کو جانتے ہیں. بالکل خدا کا بھی ہمارے ساتھ ایسے رشتہ, جب ہم خدا کی قربت میں ہوں گے تو خدا اپنے آپ کو ہم پہ ظاہر کرے گا اور ہم جان جائیں گے کہ خدا کس قدر رحیم ہے, محبت سے بھرا ہے, اور کس قدر وہ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے.
اس سے زیادہ کہ ہم خواہش کریں، خدا کی خواہش ہے کہ وہ ہمیں برکت دے۔ خدا نے جب میرے ساتھ یہ کلام کیا، میں پریشان بیٹھی تھی، میں نے خدا کو کہا خدا میں کیا کروں؟ خدا نے مجھے کہا دعا کر، دعا کر، دعا کر اور دعا کر۔ بار بار خدا کا روح مجھے یہی بات کہہ رہا تھا، اور جب میں نے دعا کرنی شروع کی، خدا کی پروویژنس، خدا کی فراہمی آنا شروع ہو گئی، اور پھر خدا نے میرے ساتھ کلام کیا، خداوند کی برکت دولت بخشتی ہے۔ دیکھ مہوش، اس کے ساتھ کوئی دکھ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی ہے تسی واپس کرنے میں، اس کے ساتھ آپ کو ابلیس نہیں دبائے گا نینا قرضہ ہو گیا، نینا قرضہ ہو گیا۔ آپ کی برکت آپ کو دولت بخشے گی جو خدا کی طرف سے آئے گی، اور آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، آپ صرف خدا کا شکر کریں گے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے یہ ہمیں دیا، اور یہ ہمیں کسی کو بھی لوٹانا نہیں پڑے گا۔ پریز دی لارڈ۔ لکھا ہوا ہے وہ ہمیں اس قدر برکت دے گا کہ ہم دینے والے ہوں گے، لینے والے نہیں ہوں گے۔ اس لیے خدا کے ساتھ جڑ جائیں، مل جائیں، اور اپنے ذہن کو تبدیل ہونے دے خدا کے کلام سے، تاکہ خدا آپ کو کمفرٹ کرنا شروع کرے۔ خدا آپ کو ہر طرح کی روحانی برکت، چاہے وہ شفا ہے، چاہے وہ خوشحالی ہے، چاہے وہ بحالی ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ کوئی بھی برکت ہے، خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ آئیں اسے لینے کے لیے تیار ہو جائیں، آئیں آج سے فیصلہ کریں کہ آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، تاکہ اس کی برکت آپ کی زندگی میں نازل ہونا شروع ہو۔ جب پائپ جو ہے پراپرلی اٹیچ ہوتا ہے تو پانی کا فلو اس میں سے صحیح آتا ہے، لیکن اگر وہ ڈسکنیکٹ ہوگا تو پانی ادھر ادھر گر جائے گا۔ سو برکت آتی ہے آسمان سے، لیکن جب ہم ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، ہم جڑے ہوئے نہیں ہوتے، تو وہ برکت ویسٹ ہو جاتی ہے۔ سو آئیں فیصلہ کریں کہ خداوند میں تیرے ساتھ جڑا رہوں گا، ملا رہوں گا۔ کیا اس سے جڑا رہے تو تو سلامت رہے گا اور زمین پہ تیرا بھلا ہو۔ آئیں دعا کریں۔ خداوند یسوع کے نام میں تو ہمیں فضل دے کہ ہم تیرے ساتھ جڑے رہیں، ملے رہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیری طرف سے ہماری برکت، ہمارا تعلق اس دنیا کی اکنامکس کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا تعلق خداوند ملکی حالات کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم اپنے ملک کے لیے بھی برکت چاہتے ہیں، ہم اس اکنامکس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ سٹیبل ہونا شروع ہو، اور ہم دعا کرتے ہیں ہم ہر روز تیرے ساتھ جڑے رہیں، ملے رہیں، اور ہماری مدد تیری طرف سے جاری ہو۔ یسوع کے نام میں ہر طرح کی قرضوں کی لعنت ٹوٹے، یسوع کے نام میں ہر طرح کے وہ بندھن، وہ جوئے، کمیوں کے ڈھہ جائے، کھل جائیں، ٹوٹ جائیں یسوع کے نام۔ تیرے لوگ آزاد ہو جائے خدا، شفا جاری ہو خدا، معجزے ہونا شروع ہو خدا۔ تیرے لوگ آج یہ فیصلہ کریں کہ وہ تیرے ساتھ جڑے رہیں گے، ملے رہیں گے، سلامت رہیں گے، اور تیرے کلام کو ہی بولیں گے۔ تو کلام کے وسیلہ سے ان کے ذہنوں کو تبدیل کر دے یسوع کے نام میں۔ فادر ہم دعا کرتے ہیں، اور تیری برکت خداوند جو ازل سے ہمارے لیے جاری ہو چکی ہے، جاری کر دیتے ہیں یسوع کے نام میں، تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے مینیفیسٹ ہو، ظاہر ہو یسوع کے نام۔ تھینک یو لارڈ جیسس، شکر گزاری کرتے ہیں، سارے وقت کا سارا جلال تجھے، یسوع کے نام میں دعا، آمین۔ سو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ اگر آپ سے کلام مس ہو جاتا ہے تو آپ ریکارڈڈ میسج نکال کے سن سکتے ہیں، نہیں تو یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے، آپ چینل پہ جائیں اور آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ خدا کا کلام اور زیادہ بڑھے اور ترقی پائے۔ گاڈ بلیس یو آل۔